अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु कमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व अल्लमतना व अनक़ज़ताना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बि अहली वल माल व लकल हम्दु अला ज़ालिक हम्दन कसीरन लकल हम्दु बिकुल्लि निअमा अनअमता बिहा अलैना लकल हम्दु हत्ता तरज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सूरत अल अहज़ाब शुरू सूरत अल अहज़ाब में आयत नंबर 30 तक जो है पिछले पारे में, और 22 इस पारे का आगाज है। बातों का सिलसिला वहीं पे है जिसमें हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से अल्लाह ताला खिताब फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खिताब है कि अज़वाज मुतहरात दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और आराम और आसाइश चाहती हैं, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रुखसत कर देंगे, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी नहीं होंगी। ठीक है, ये ये वाक़यात चल रहे थे, तो वहां पे बात खत्म हुई थी। अब यहाँ पे देखते हैं वमन, और जो कोई यक़नुत वमन यक़नुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो कोई इताअत करेगी तुम में से अल्लाह की और उसके रसूल की, व अमला व तअमल, और वो अमल करेगी क्या, नेक नेक अमल, सौलिहा नेक अमल, नुअतिहा हम देंगे उसको, अजरहा उसका अजर, मर्रतैनी दो यानी कि दुगना, दो बार यानी कि दुगना, वो आददना और तैयार कर रखा है हमने उसके लिए, रिज़्क़न करीमा रिज़्क़ बाइज़्ज़त और उम्दा। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये पहले यखनुत को देख लेते हैं। मई ये जो लफ्ज है ना, या यखनुत, क़ाफ नून ता इसका रूट लेटर है। इससे जो इसके माने खड़ा होना, बात करने से रुक जाना, और फिर जो है खवानी यानी खवानीन खुदाबंदी को कायम करना। और क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अपनी सलाहियतों और कुव्वतों के निहायत एहतियात से जो है महफूज रखना, और सिर्फ खवानीन खुदाबंदी के मुताबिक उसको जो है सर्व करना। इसका मतलब है यखनुत, वमन यखनुत। अब यहाँ अल्लाह क्या फरमाते हैं, और जो कोई इताअत करेगा, मजबूती से थामेगा, यहाँ पे मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है, मजबूती से थामेगी, इताअत करेगी। ठीक है, तुम में से कौन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, तुम में से अल्लाह की और रसूल की, और फिर वो अमल करेगी, क्या अमल करेगी, नेक अमल करेगी। ठीक है, तो इन आयतों में वजाहत ये है कि इसी तरह अगर तुम में से कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार बन जाए तो उसके लिए अजर दुगना है। पिछली आयतों में हमने देखा कि अगर कोई किसी भी तरह की बेहयाई वैसे तो नहीं करती, लेकिन वो इनडायरेक्ट खिताब हमें है, अज़वाज मुतहरात की थोड़ी बहुत भूल भी क्या है, दुगना उनको जो है अजाब होगा, अजाबन कबीरा होगा। यहाँ पे अजरन अजीमा, रिज़्क़न करीमा, ये क्या है, इन लोगों के लिए फर्माबरदार हो जाएंगी तो फिर दुगना अजर मिलेगा। यहाँ यहाँ तक कि एक उसूली मामला था कि बुरों के गुनाहों का बदला भी दुगना, और अच्छों के जो है अच्छे अमाल का सवाब भी दुगना होगा। और रिज़्क़ करीम में ये इशारा पाया जाता है कि अज़वाज नबी का असल मुतालबा खर्च में इजाफा का था ना, कि इन्हें भी अब खाने और पहनने को पहले से बेहतर मिलना चाहिए। तो फिर तो इसके जवाब में
फरमाया कि आज दुनिया में अगर तुम इस मामले में नबी को परेशान ना करोगी और जो मिल गया उस पर कनाअत के साथ कना और साबिर और शाकिर रहोगी, सब्र करने वाली और शुक्र करने वाली साबिर और शाकिर रहोगी, तो इसके एवज हम तुम्हें तुम्हारे लिए बेहतरीन बहुत शानदार रिस्क तैयार कर रखा है। ये अल्लाह ताला का वादा है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, डायरेक्ट खिताब है खास, ठीक है। लस्तुन्ना, नहीं हो तुम का अहदिन किसी एक की तरह मिन निसाई, औरतों में से बहुत अफजल हो तुम, आम औरतों में से नहीं हो। तुम इस तरह की आप में से कोई एक भी जो है आम औरतों में की तरह नहीं है। इन तकैतुन्ना, अगर तुम तकवा इख्तियार करो, फला तो ना तखज़ुना, तो ना तुम लोच पैदा करो अपनी बातचीत में, बिखौली, बात में, फयत फयत मा, तो और वरना तमा करेगा, ये यत मा जो लफ्ज है, अ, फा तो के लिए आता है या फिर के लिए आता है। तमा उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो तमा करेगा कौन? अल्लजी, वो जो फी खल्बी ही, जिसके दिल में मर्ज है, बखुन्ना, और कहो कौलन, बात, मारूफा, भली तरीके से भली बात करो। अब यहाँ ए नबी की बीवियों, तुम आम तौर औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो फिर क्या करो, किसी ना महरम से दबी आवाज में से बात ना करो, यानी कि बातों में वो लचक, वो नरमी, वो अट्रैक्शन ना हो। वरना जिस शख्स के दिल में रोग है, जिस शख्स के दिल में ये बीमारी है, तो फिर क्या समझेगा वो कोई गलत तवक्को लगा बैठेगा। लिहाजा साफ और सीधी बात करो। माशरे में जो है ये बात असल में कैसी है कि साबिक आयत, यानी कि पीछे पीछे की दो आयतों से दरअसल माशरे से फहश की तथहीर का प्रोग्राम दिखाया जा रहा था ना, कि इसके आगाज में दो बातों को खास तौर पर मलहूज रखा जाए। अब इसमें सारी की सारी बातें इनडायरेक्टली मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बताई गई हैं, ठीक है। खास तौर पर जो है मलहूज रखा जाए, एक तो ये कि इसका आगाज नबी के घराने से किया गया। दूसरा, सबसे पहले तो फहश, कौन सा फहश? देखिए, फहश मुबैना, यानी कि खुला, यानी कि जिना का जिक्र है। इसके बाद अब जिना के सद्देबाप का अहकाम के सिलसिला शुरू हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे आयतों में। और इसमें पहले ये खास तौर पर वजाहत कर दी गई कि तुम्हारे मामले में आम औरतों का सा नहीं है तुम्हारा जो मामला है, बल्कि तुम्हारे किरदार के नताज बड़े जो है दौरस है, यानी कि एक रोल मॉडल है। आप सबके जो है किरदार एक रोल मॉडल की तरह है। लिहाजा तुम्हें पूरी तरह उन अहकाम पर अमल करना होगा। तुम्हारे हर अमल को लोग जो है हुज्जत समझेंगे और बतौर हुज्जत ही पेश करेंगे कि हजरत आयशा ने ये किया, हजरत हफ्सा ने ये किया, हजरत जैनब तो ऐसा भी किया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके किसी भी किरदार में किसी भी रमक बराबर भी जो है कोई दाग या फिर कोई डिफेक्ट्स हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर जो है साथ ही साथ में अब आवाज पर पाबंदी के जो अल्फाज हैं इसमें, देखिए हिजाब से पहले तक तो माशरे में, अरब माशरे का ये हाल था कि मुसलमान औरतें अपनी पूरी जीनो ज़ेब ज़ीनत, यानी कि अब अगर आज के लैंग्वेज में बोलना है तो मेकअप के साथ जो है बेहिजाब फिरती थी। मुस्लिम घरानों की औरतें भी ऐसी थी, और मुस्लिम घरानों में गैर मर्दों के दाखिले पर आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। अज़वाज मुतहरात, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के घर जाया आया करते थे ना, तो फिर वहां से वहां इन लोगों का जाना आना होता था। तो ये जो है बेहिजाबाना मुआशरा की इस्लाह बाद में हुई थी। सबसे पहले तो गैर मर्दों और गैर औरतों के बाहमी गुफ्तगू और आवाज पर पाबंदी लगाई कैसे गई की गई थी? पहले आने जाने पर ये मुआशरे की तरबियत कि आप बिला इजाजत बिला जरूरत जो है किसी के घर यूं
نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آواز کی پابندی پر اس حکم سے مخاطب جو ہے نبی کی بیویوں کے بالخصوص اس لیے کہا گیا کہ اس میں ان میں سے جو ہے لوگ ان کے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہ بھی ہوں تو ازواج مطہرات سے پوچھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ تو پھر سخت تاکید کی گئی ہے کہ ان کی آواز میں شیرینی نہ ہو، ایک لوچدار لچکدار آواز میں نہ ہو، بات معقول حد تک بات کر لی جائے، ٹو دا پوائنٹ بات کر لی جائے، طبی زبان میں ہرگز بات نہ کیا جائے، نرم کو لیے ہوئے اٹریکٹ کرنے والے الفاظ یا پھر لہجے اس طرح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو سوال کیا جائے بس اس کا جواب دیا جائے، اور باتوں میں لذت بالکل نہ ہو، کیونکہ کئی غلط قسم کے خیالات اور تصورات جو ہے دل میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اگرچہ رابطہ مضمون کے لحاظ سے ذرا اس کے مطلب کا وہی ہو یا پھر اس کے آگے پیچھے ہو جائیں، تو پھر عورتوں کے بارے میں اس غلط تصور کا جو ہے ایک خیال جنم لینا شروع کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگائی، بات کرنے سے منع نہیں کیا، بات اس طرح کرنے سے منع کیا گیا جس میں خیالات اگر برے ہونے کے اندیشے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عورتوں کو اذى اسی لیے دینے سے منع کیا گیا ہے۔ جماعت نماز خواتین کے لیے مردوں کے ساتھ ہے، اگر امام کوئی غلطی کرے تو پھر صرف عورتیں سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں، اگر عورتیں لقمہ دینا جانتی ہیں تو پھر وہ سبحان اللہ کہیں، اس سے کیا ہو جائے کہ امام کو سمجھ آ جائے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ یا پھر کیا ہے کہ تصفیق کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر مار لیں، یعنی کہ جس طرح رکعت بننے کے لیے یہ کلیپ نہیں ہے، جیسے تھالی ماری جاتی ہے کلیپ کرتے ہیں ویسے نہیں ہے، جیسے قیام کی حالت میں ایک ہاتھ کے اوپر جو دوسرے ہاتھ کو رکھتے ہیں تو یہ پہلے والے ہاتھ کے اوپر جو دوسرا والا ہاتھ ہوتا ہے اس پر اس کو ٹیپ کریں تھوڑا سا، اس سے پتہ چل جائے امام کو کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ ان کی آواز کے مردوں کے درمیان عورتوں کی آواز پہنچنے میں اس لیے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے ایمان کے لیول ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی آیتیں جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وقرنا اور قرار پکڑو، فی بیوتی کننا اپنے گھروں میں، ولا اور نہ، تبرج یہ بڑا زبردست ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، کچھ عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایک الفاظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ تبرج نہ یعنی کہ تم اظہار زینت کرو، تبرج الجاہلتی، یہ دیکھیں اظہار زینت یا زینت جاہلیت الاولا پہلے کا، وہ اقیمنا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، و آتینا اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جو ہے اطاعت کرو، و آتینا اور اطاعت کرو اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذھبا کہ وہ لے جائیں انکم تم سے رجسن ناپاکی کو، اہل البیتی اہل بیت کو، ویطہرکم اور وہ پاک کر دے تمہیں، تطہرن خوب پاک کرنا۔ اب اس الفاظ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ تبرج الجاہلیہ جو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں پہلے لفظ تو ہے قرن کو دیکھتے ہیں، قاف را اس کا روٹ لیٹر ہے، قاف را نون جو تھا روٹ لیٹر قاف را، یا یہ کسی چیز کا ٹہرنا، جمع ہونا، یا کسی چیز کے ٹہرنے کی جگہ کو بتایا گیا، اس میں عورتوں کے ٹہرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے تبرج، ہاں، تبرج جو ہے یہ برج کسی محل کے چار طرف جو محفوظ کوٹریاں جسے کہتے ہیں، قلعے ہوتے ہیں، دیوار ہوتے ہیں، یا پھر جو پلر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے میں ڈکشنری بھی ساتھ میں لے کر بیٹھی ہوں، بہت لمبی اس کی جو ہے معنی ہے،
کہ یہ بھی اور یہ بھی اس کے ہم معنی ہیں، اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو الفاظ ہے اس کے اندر، تبرج الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ تبرج، یہ با را جیم، اس کا بھی سیم روٹ لیٹر ہے، اور جاہل، جاہل تو آپ کو معلوم ہے، جس میں جہالت، جیم ہا لام، جہل سے ان کی ان کی واقفیت حاصل کیے بغیر جو ہے ان میں پیش قدمی کرنا، یا پھر جہلن، اس کی تین قسمیں ہیں: انسان کے ذہن کا علم سے خالی ہونا، یا یہ بنیادی معنی ہے کسی بات کے متعلق اس کی صحیح کیفیت کے خلاف اعتقاد رکھنا، یا پھر کسی بات کو جس طرح کرنا چاہیے اس کے خلاف کرنا، یہ جو ہے جاہل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الجہل یا جہل یا جاہل سب اسی کے ہم معنی ہیں۔ بہرحال اب آیت نمبر 33 کی وضاحتیں کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا یہ ہے کہ ہاں، اس کے دو معنی، میں نے جیسے کہا کہ ایک ہی الفاظ کے دو دو معنی ہیں، تو خوفرارہ سے مشق کردہ یہ لفظ جو ترجمے میں نے بتایا ابھی، وہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ٹہرے رہو۔ اگر اس کو واو خاف را والے روٹ لیٹر میں لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹہر رہا کرو، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یعنی عورتوں کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ گویا اس آیت میں گھروں میں رکنے کے لیے، گھروں سے باہر آزادانہ آنے جانے پر پابندی لگائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عورتوں کا، بالخصوص ازواج مطہرات کا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا گھر سے باہر بے حجاب پھرنا سخت شاق گزرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ اصرار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنے آپ سے تو کوئی فیصلے تو نہیں سناتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بار بار کہنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموشی اختیار کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے کوئی اس پر جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر اور کچھ لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سودا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری زوجہ ہیں، وہ جو ہے اپنی حاجت، رفع حاجت کے لیے باہر نکلی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا اور کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ حضرت سودا کا حال حلیہ یعنی کہ جسامت جو ہے پہچانے جانے کے قابل تھی، یعنی کہ وہ بہت اچھی خاصی ہائٹ بھی تھی، اور ان کے چلنے موٹی بھی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت عمر نے پہچان لیا، اور انہوں نے زور سے یہ بات کہہ دی کہ حضرت سودا ہم آپ کو پہچان لیا۔ تو حضرت سودا کو پتہ نہیں اس بات کا، ان کو بہت برا لگا، اور وہ گھر آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، کیا ہمیں اپنی رفع حاجت کے لیے بھی گھر سے جانے کے لیے پابندی ہے، یا پھر بتائیں کہ ہم نہیں جا سکتی؟ پتا نہیں لوگ جو ہے ہمارے بارے میں کیا اور کیا باتیں کرنے لگتے ہیں، یہ لوگ ہمیں پہچان بھی جاتے ہیں کیا ہم، مطلب وہ عمر میں بڑی بھی تھی تھوڑا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا نوش فرما رہے تھے، حضرت سودا کے گھر ہی پر تھے، تو اس وقت آیت نازل ہو گئی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہے، لیکن یہاں مکمل پابندی کی جو بات پہلے سے بتائی گئی ہے، وحی الہی کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ عورتوں کے باہر نکلنے پر پابندی نہیں ہے۔ پابندی کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ بتا دیا کہ عورتیں اپنی ضرورت سے باہر جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ضرورتیں کس پر جا سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو رفع حاجت کی ہے نا، عورتوں، مرد ہو یا عورت، رفع حاجت کے لیے پہلے تو گھر کے باہر ہوا کرتے تھے، اپنے ریسٹ روم، واش روم جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ جا سکتی ہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے، اب دیکھیں فرائض حج کی ادائیگی، نماز کے لیے جانا، مسجد میں جانا، عیدگاہ میں جانا، اور رشتہ داروں سے ملاقات، یا پھر نکاح یا شادی کی شمولیت، عیادت، کسی مریض کی عیادت، پھر تعزیت، یا پھر کسی کی موت پر جانا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے، اور پھر کچھ ایسے سفر جو کہ بہت اشد ضروری ہو،
ठीक है, वो बेकार के ना हो, वो कुछ जरूरी सफर हो। तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जाने का हुक्म दिया। और साथ ही साथ बहुत सारी अहादीस हैं जो औरत बिला वजह बेकार और जो है एक गैर महरम के साथ या फिर बगैर महरम के अकेली घर से बाहर निकलती हैं तो शैतान उसे ताकने लगता है, शैतान उसकी ताक में बैठ जाता है, ये हदीस है। शैतान उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, तो ये औरतों की हिफाजत के कुछ हदीस भी हैं। फिर बताया गया है कि औरत जो है अपने महरम के बगैर सफर नहीं कर सकती, कोई औरत। अच्छा, इसमें एक हदीस है जिसमें एक सहाबी ने इरशाद फरमाया, अ, ये जो है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे जंग के लिए अपने लिस्ट में नाम तो लिख लिया है, लेकिन मेरी बीवी जो है वो हज पर निकलने की तैयारी, हज के सफर पर निकलने की तैयारी पे है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि इस जिहाद को छोड़ो और अपनी बीवी के साथ हज पर निकल जाओ। ये अब काबिल गौर बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के मैदान में एक सिपह साल एक जो है जंगजू शख्स की बहुत जरूरत होती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़कर एक अकेली औरत को हज पर जाने के बजाय इसको ज्यादा तरजीह दी कि वो अपने महरम अपने शोहर के साथ जो है हज अदा करके आए, क्योंकि फितने के हर उस दरवाजे को खत्म करना चाहते हैं। फिर अगली आयत जो है, इसकी बड़ी डिटेल्स हैं जिसमें आप जो है हदीस को देख सकते हैं। और खवातीन के बेजा घरों से निकलना और बेजरूरत किसी मर्दों से बातें करना, ये सब जो है जिस पर लानत, अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत, और फिर उनकी वईद भी सुनाई गई है, हदीस सही हदीस से साबित है। और जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की इताअत से वो उसके हुदूद से बाहर जाएं तो फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि वो नापाक और नजिस में शुमार होती हैं, जो कि शयातीन के देखिए जो शयातीन ने उनको जैसे कि ले गया है अपनी रास्ता अपनी राह पर। ठीक, अब अगली बातें जो है, अल्लाह ताला चाहता है कि वो जो है अपने अहले बैत को पाक पाक कर देना चाहता है अल्लाह ताला। युताहिरुकुम, वो पाक कर देगा तुम्हें, खूब पाक करना किसको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज को। इसीलिए अल्लाह के ये जो है ये अहकाम सबसे पहले उन खवातीन को बताया दिया गया, उसके बाद इनडायरेक्टली हम सबको बता दिया गया है, हमारे हुदूद बता दिए गए हैं। अगली आयत जो है, वज़कुर वज़कुरना, और याद रखो, ज़करा यज़कुरु से याद करना, माँ तुतला, जो उसको जो पढ़ा जाता है, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में है, मिन आयातिल्लाही, आयात में से अल्लाह की, वल हिकमा, और हिकमत में, इन अल्लाह काना लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह है बहुत बारीक भी और खूब खबर रखने वाला। अब इन आयतों की वजाहत ये है कि हिकमत क्या चीज है। हिकमत का माने सिर्फ दानाई या फिर दानाई की बातें नहीं है। इसकी दो किस्में हैं, एक हिकमत इल्मी, यानी कि कुरान आयत कुरानी, ठीक है, ये होती है। दूसरा हिकमत जो है वो अहकाम इलाही के अमली तौर पर नाफिज करने का तरीक़ेकार भी। कुरान में बेशुमार मुकामात पर किताब और हिकमत के लफ्ज इकट्ठा आए हैं। इमाम शाफी ने बेशुमार दलाइल भी इसमें दिए हैं। हिकमत से मुराद सुन्नत नबूवी भी है। ठीक है, एक जगह ये भी फरमाया गया है, यानी अब जुबानी किसी आयत की तशरीह या फिर तफसीर जो है उम्मत को समझा दें या किसी हुक्म पर अमल करके उम्मत को दिखा दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ये हिकमत है। ये सब कुछ हिकमत के मफहूम में ही शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारी की सारी हिकमत सिर्फ सुन्नत नबवी में है, सिर्फ सुन्नत नबवी में ही महसूर है, बल्कि कुरान में भी हिकमत मौजूद है। इसीलिए कुरान को एक और अल्फाज से भी बताया जाता है ना, कुरान अल हकीम कहा जाता है। अब चूंकि मुनकरीन हदीस, हदीस की जो हदीस पर जो हुज्जत करने वाले जो होते हैं, वो जो है तरह तरह की बातें करते हैं। अब उसमें मैं आपको नाम नहीं मेंशन करूंगी कि कौन कौन जो है मुनकिरीन हदीस थे और उन्होंने क्या राय, ये सब मुफस्सिर जो है बड़ी डिटेल में लिखते हैं कि उनकी राय ये थी, फलां की राय ये थी। लेकिन वो हमें बात बस इतनी बतानी है
کہ جیسے جیسے قرآن ہم پڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی عطا کرتے ہیں. قرآنی آیت یعنی کہ حکمت عملی اور حکمت عملی دونوں چیزیں جو ہے قرآن میں مذکور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ باتوں کی حکمت، سمجھ بوجھ کی حکمت، ساری چیزوں کے یعنی کہ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ وہ فہم، وہ سمجھ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو بڑے تدبر کرتے ہیں. پھر یہاں لفظ جو ہے ان کو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں من آیات آیات میں سے یعنی کہ اللہ کی حکمت، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطیف اور باریک بین ہے، جس سے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جس لحاظ سے کہ لوگوں کے عمل ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بڑا خبر رکھنے والا ہے نا، اس کے متعلق اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے نیتیں اور پھر ہمارے اعمال، پھر ہماری اگلی چیزیں اور ہماری اندر کی جو چور ہیں ہم سے زیادہ یعنی کہ ہمارے نفسوں کے بارے میں ہم سے زیادہ اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ کے وہ نام لطیف الخبیر، یہ باریک بین ہے، سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے. پھر اگلی آیت جو ہے اس میں عورتوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات. اب ان آیتوں میں دیکھتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر مومن مرد اور مومن عورتیں، والخانتین والخانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور وہ حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرم گاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والیاں عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں. تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت و اجرن عظیمہ. دیکھیں اجر کی ایک صفت یہاں پہ بتا دی، اجرن عظیمہ، اجر بہت بڑا. 9 صفات ہیں، آپ گن لیں. مسلمان مرد اور عورت، مومن مرد اور عورت، فرما بردار مرد اور عورت، سچے مرد اور عورت. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر 10 صفات یہاں پہ بتائے گئے ہیں. تو یہ احکام کے بعد ان آیتوں کی وضاحت یہ اس لیے ہے کہ اسلام کی 10 بنیادی اقتدار، یعنی کہ اس آیت میں مسلمانوں کے صفات کا جو ذکر آیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، جنہیں اسلام کی بنیادی اقتدار کا نام دیا جاتا ہے. پہلی صفت اسلام لانا، اور اس کا انحصار 2 شہادتوں پر ہے نا. ایک کہ جو شخص یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو. اسلام کے بعد دوسری صفت ایمان. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ 2 شہادتیں اس کے دل میں جانشین ہو جائیں اور دل بھی اس کی جو ہے تصدیق کریں اور انسان جو ہے اسلام کے تقاضے اور بنیادی ارکان کے لیے ہمیشہ کے لیے مستعد ہو جائیں. جب تک انسانی دعویٰ اسلام کے ساتھ دل کی تصدیق اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ بجا نہ لائیں، اس کے ایمان کے دعوے کو غلط اور جھوٹ سمجھ جائے گا. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ صرف زبانی حد تک ہی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ عملی لحاظ سے بھی ہر وقت انہیں مانتے بھی ہیں اور مطیع فرما بردار بن کر رہنے پر جو ہے تیار رہتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ سچے اور راست باز ہوتے ہیں. اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری، دغا بازی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب ان ساری چیزوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں. صابر.
نیز احکام الہی پر پورے صبر و ثبات کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ ان میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تکبر بالکل نہیں ہوتا۔ ان کے واضح خطا، چال ڈھال، گفتگو، ساری چیزیں ان سے پاک ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے ان میں دوسروں کے لیے تواضع اور انکساری بھی موجود ہوتی ہے، اور ہر ایک سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ اس مقام پر جو ہے لفظ خاشعین کا جو استعمال ہوا ہے وہ خشوع کے معنی میں، خشوع کے معنی ایسا خوف یا جذبہ ہے جس کے اثرات جوارح پر بھی ظاہر ہوں، صرف اندر نہیں، جس انسان کے جسم یعنی کہ جوارح اس کے سارے اعضاء پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہی لفظ جو ہے بول کر اس سے جو ہے نماز بھی مراد لی گئی ہے۔ نماز میں اسی لیے بولا جاتا ہے خشوع و خضوع، کیونکہ خشوع ہی نماز کی روح ہے، اور یہاں نماز مراد لینا اس لحاظ سے بھی مناسب ہے۔ اچھا، آگے صدقہ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ ساتویں صرف یہ ہے کہ وہ متصدق یعنی کہ تصدیق کرنے والے، اور اس لحاظ میں تینوں مفہوم شامل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زکوٰۃ فرضی صدقہ ادا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ نفلی صدقات سے بھی محتاجوں کو جو ہے سب کچھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی سے قرض وغیرہ لینا ہو تو پھر وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ فرضی روزے تو ضرور رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، حسب توفیق وہ اس کو بھی رکھتے ہیں۔ نویں صفت یہ ہے کہ وہ زنا سے بھی بچتے ہیں، اور اریانی یا جو کپڑے کم پہننا، یہ جو ہے نا اس کو برہن کی ننگاپن سے اجتناب کرتے ہیں۔ دسویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے سے مراد تسبیح و تحلیل اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، اور یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی کام کریں انہیں ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے، چاہے وہ جو کام کریں، چاہے وہ جو کام کریں جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، یہی وہ خوف ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادتوں کی روح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ باقی سب عبادتوں کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، مگر اس عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ذکر کا، اور یہ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اور اسی اللہ کی یاد سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کس حد تک مضبوط ہے اور کس حد تک کمزور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے آج کی نشست کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان، مومن اور خانتین یعنی کہ فرما بردار، صادقین، سچے اور صبر کرنے والا، خاشع خشوع کرنے، اور پھر تصدیق کرنے والے، صدقہ دینے والے، سچے بنائیں، اور روزے رکھنے والے بنائیں، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنائیں، اور ذکر سب سے بڑھ کر ذکر کرنے والا بنائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے لیے لہم مغفرۃ و اجرا عظیما جو رکھا ہے، اس کے حقدار ہم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے سارے معاشرے کو بھی ان ساری چیزوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔